الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو پتھروں میں سے کون سا پتھر جو زندہ ہے؟ فرماتے ہیں پتھر فروزہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو زندہ ہے۔ اب فرماتے ہیں ہمیں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ پتھر ہمارے ہاتھ پہ آ کر مردہ نہ ہو جائے، آگے چل کر ہم یہ بیان کریں گے۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ فروزے کا پتھر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے خدا کی طرف سے رسول خدا کو یہ فروزے کا پتھر تحفے میں عطا کیا، اور اللہ کے نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارشاد رب العزت ہے، مجھ رحمان کو شرم آتی ہے ایسے شخص سے جو ہاتھ میں فروزے کی انگوٹھی پہن کر مجھ رحمان سے دعا مانگے اور میں رحمان اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اور دوسری حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 میں رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص بھی فروزے کی انگوٹھی کو پہنے اور روزانہ فروزے کی انگوٹھی کو نگاہ کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے 5 دروازے اس کا استقبال کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی فروزے کی انگوٹھی کو پہنے گا اس شخص کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ جب تک وہ فروزے کی انگوٹھی پہنے گا خدا کی برکتیں اس پر نازل ہوتی رہیں گی۔ مرحوم حضرت آیت اللہ محمد حسن نائینی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جو شخص بھی رات کو سوئے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انگوٹھی فروزے پہ نگاہ کرے، جس دن وہ سب سے پہلے فروزے کے پتھر پہ نگاہ کرے گا اس دن خداوند متعال اس کو محرمات سے بچائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا جس دن سب سے پہلے انسان فروزے کی حقیق کو دیکھے گا اللہ اس سے مکروہات کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ مزید تحریر فرماتے ہیں جو شخص فروزہ پہن کر سفر کرے گا خداوند متعال اس کی حفاظت کریں گے۔ مزید فرماتے ہیں جو شخص فروزے کی انگوٹھی کو پہنے گا اس کی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ تیز رہے گی، کیونکہ زمانہ قدیم میں جب لوگ آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہوتے تھے تو طبیب فروزے کے پتھر کا سرما بنا کر اس کو آنکھوں کے علاج کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فروزہ جو ہے یہ ایک زندہ پتھر ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے یہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے؟ تو روایات میں ملتا ہے اگر فروزے کا پتھر انسان کے ہاتھ میں آنے کے بعد اپنا رنگ تبدیل کر جائے یا اس پتھر میں لائن یا کوئی لکیر پڑ جائے تو سمجھیں یہ فروزہ فوت ہو چکا ہے۔ اب فرماتے ہیں فروزے کو ہم مرنے سے ہم کیسے بچائیں؟ فرماتے ہیں جب بھی انسان بیت الخلاء میں جائے تو انگوٹھی فروزے کی انگوٹھی کو اتار کر جائے، غسل کے لیے جائے فروزے کی انگوٹھی کو اتار کر جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اگر انسان جب لباس تبدیل کرے تو انگوٹھی کو اتار کر لباس کو تبدیل کرے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں اس فروزے کی زندگی کو طولانی کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے کبھی بھی فروزے کو گرم پانی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روغن، تیل، کریم
یا جتنے بھی آج کل کے زمانے میں جیل ہیں، اگر وہ فروزے پہ لگ جائیں گے تو فروزہ فوت ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں فروزے کی زندگی کو طولانی کرنے کے لیے انسان کو چاہیے ہفتے میں 1 مرتبہ پتھر فروزہ کو پاک صاف مٹی میں تھوڑی دیر رکھنا چاہیے۔ فروزے کو مٹی میں رکھنے سے اس کی زندگی طولانی ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا